السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے اوپر بے شمار احسانات فرمائے ہیں، بالخصوص ہماری یہ زندگی اور زندگی کے لمحات یہ بہت قیمتی ہیں، کیونکہ آج جو ہمیں فرصت ملی ہے ہم اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی عنایت کردہ اس عظیم نعمت کو بہت ہی قیمتی بنایا جا سکتا ہے۔ اور اگر انسان جیتے جی اپنے مالک کی بات پہ توجہ کر لے، اپنے رب کی بات کو سمجھ لے، تو انشاءاللہ بہت ہی اچھا معاملہ بن سکتا ہے۔ کیوں کہ مالک کی بات ماننے سے ہی اصل زندگی عنایت ہونے والی ہے، اور وہ اصل زندگی اتنی پرسکون ہے کہ وہاں جا کر کے صرف ایک دفعہ اس زندگی کی جھلک حاصل کر لینا دنیا کے اندر ہزاروں تکلیفیں جھیلنے کے باوجود انسان سب کچھ بھلا دے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ فکر تو اسی زندگی کی کرنی چاہیے، نہ یہ کہ ہم ان عارضی لمحات کے اندر کھو کر کے رہ جائیں
کہ ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ ہمارا مقصد کیا ہے، ہم دنیا کے اندر کس لیے جی رہے ہیں، اور آخر ہم نے اس جان کو چھوڑنا بھی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے مالک کو صحیح طور پہ یاد بھی نہیں کر پاتے۔ اللہ نے اپنی یاد کے لیے اسپیشلی طور پہ بہت زیادہ جگہوں پہ ہمیں پابند فرمایا ہے۔ اور آپ توجہ فرمائیے کہ آج ابھی میں نے قرآن مجید کا یہ دوسرا پارہ ہے، سورہ بقرہ ہے، اس کی 2 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اتنا اہم ترین موقع ہے، یقین جانیے کہ انسان اپنی زندگی کے اندر اگر توجہ کر لے تو شاید 1-2 آیات بھی انسان کی نجات کا سامان بن جائیں۔ لمبی چوڑی شریعت، پورا قرآن مجید، پورا دین، یہ تو بہت زیادہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اتنا کچھ تو ہم پڑھ بھی نہیں سکتے، عمل کیسے کریں گے۔ تو آئیں ان 2 آیات کے اوپر توجہ فرمائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کیجئے، بالخصوص عصر کی نماز، درمیانی نماز کی بھی حفاظت کیجئے، وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے سامنے فرما برداری کی حالت میں کھڑے ہو جائیے۔ یہ کون سے لمحات ہیں؟ چلیں عام زندگی گزارنے کے حالات ہیں، لیکن ساتھ ہی سنیے اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا، فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر تم میدان جہاد کے اندر ہو، دشمن کا سامنا ہے، تیر تلوار چل رہے ہیں، گولیوں کی بوچھاٹ جاری ہے، تو ایسے حالات کے اندر نماز کی تو معافی ہونی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، معافی نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے انسان، ایک مسلمان، ایک قیمتی مومن اپنی جان پیش کرنے کے لیے حاضر ہے، اللہ فرماتے ہیں نماز سے چھٹی نہیں ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائیے، ہم عام فرصت کے حالات میں بھی نماز سے کس قدر غافل ہیں، کس قدر بے خبر ہیں، آپ اندازہ خود ہی کر سکتے ہیں۔ ہم خود نمازی لوگ بھی اس میں کوتاہی کا شکار ہوتے ہیں۔ محلوں کے محلے ہیں، شہروں کے شہر ہیں، آبادیاں کس قدر زیادہ ہیں، لیکن نمازیوں کی تعداد آپ دیکھ لیں، اور جو نمازی لوگ ہیں وہ بھی صرف خانہ پوری کرنے کے لیے اپنا وقت نکال لیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا منشا کیا ہے؟ ذرا توجہ کیجئے، اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ خِفْتُمْ، میدان جہاد کے اندر ہو، دشمن تمہارے سامنے ہے، ڈر کی کیفیت ہے، ان حالات کے اندر بھی نماز سے چھٹی نہیں ہے۔ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، چاہے پیدل چلتے پھرتے، اور رکبانا، یا سواری کے اوپر سوار ہو، کوئی بھی سواری ہے، اونٹ ہے، گھوڑا ہے، یا موجودہ حالات کے مطابق بالفرض ٹینک ہے، آپ اس کے اوپر سوار ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، نماز پڑھنا پڑے گی۔ 4 رکعتیں نہ پڑھو، 2 بھی نہ پڑھو، 1 رکعت ہی پڑھ لو، لیکن اپنے مالک کو جس نے اس قدر عنایات تمہارے اوپر کی ہیں اسے بھولنا نہیں ہے۔ جنگ کی حالت کے اندر فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب تم بے خوف ہو جاؤ، اب تم امن کی حالت میں آ گئے، اب دشمن کا خطرہ ٹل گیا، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تو تم اللہ کو ایسے یاد کرو جیسے اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، ایسے اللہ کی نماز پڑھو جیسے اس نے تمہیں سکھائی ہے، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ اب یہاں یہ 2 آیات، نمازوں کی حفاظت کیجئے، بالخصوص عصر کی نماز کی، اور اللہ کے سامنے فرما بردار ہو جائیے۔ اور یہ صلاۃ الوسطیٰ سے مراد صحیح بخاری کے اندر اس کی تفسیر موجود ہے کہ خندق کے موقع پر جب خندق کی کھدائی میں بہت زیادہ ٹائم لگ رہا تھا، اللہ کے سامنے لوگ اپنے آپ کو پیش کیے ہوئے تھے، ایسے حالات کے اندر عصر کی نماز لیٹ ہوئی ہے، چھوڑی نہیں گئی، تو اللہ کے رسول بد دعا فرماتے ہیں ان مشرکین مکہ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو آگ سے بھرے، انہوں نے ہماری عصر کی نماز لیٹ کر دی۔ پیغمبر کی نماز
میدان جہاد میں دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے لیٹ ہوتی ہے وہ پیغمبر جس کو آپ رحمت للعالمین کہتے ہیں، جو اپنی ذات کے لیے شاید کسی کو بد دعا دینے والا نہیں ہے، لیکن نماز لیٹ ہوئی ہے، عصر کی نماز لیٹ ہوئی ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ ان کی قبروں کو آگ سے بھرے۔ یہ وہی پیغمبر ہے جس کے لیے ہم بڑی باتیں کرتے ہیں، جی آپ نے تو کسی کو بد دعا دی نہیں آج تک۔ ہاں بھائی، جب اللہ کی عبادت کی حق تلفی ہو رہی ہے اور وہ سبب بن رہے ہیں لیٹ ہونے کا، تو آپ نے ان کے لیے بد دعا کی ہے۔ اور اس کی تفسیر میں یہ بالکل واضح ہوگی بات کہ والصلاۃ الوسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے، تو بالخصوص اس نماز کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے۔ باقی نمازوں کی بھی حفاظت ہوگی، ایک نمازی بندہ نماز پڑھے گا، لیکن عصر کی نماز کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ اور اتفاق ایسا ہے ہمارے معاشرے میں خاص طور پہ کہ عصر کی نماز کو اکثریت ہماری وہ وقت پہ پڑھتی نہیں ہے۔ جب نماز کا ٹائم اول وقت گزر جاتا ہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ عصر کی نماز کا ٹائم ہی ختم ہو جاتا ہے، اس وقت ہمارے اکثر لوگ عصر کی نماز پڑھتے ہیں۔ یہ بھی ایک توجہ طلب بات ہے۔ چلیں بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ نمازوں کی حفاظت کیجئے، بالخصوص عصر کی نماز کی، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ کے سامنے فرمان برداری اختیار کیجئے۔ تو یہی فرمان برداری ہے کہ آپ اللہ کے سامنے آ کے جھک جائیں، اللہ کی بندگی کریں، تمہارے مالک کو پتہ چلے کہ میرا غلام، میرا نوکر یہ حاضر ہے، اس نے جب میرا بلاوا گیا ہے، اس کے کانوں تک آواز پہنچی ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ گیا ہے میرے ذکر کے لیے، میری نماز کے لیے، میری بندگی کے لیے۔ اور پھر اگلی آیت نے تو ہمیں خوب خبردار کر دیا ہے کہ جب میدان جہاد کے اندر نماز سے معافی نہیں ہے تو پھر کون سے حالات ایسے ہوں گے کہ جہاں ہم جناب چھٹی حاصل کر لیں۔ ہمیں تو بس معمولی سر کا درد ہوا، معمولی سی پریشانی آئی، معمولی سے کوئی کام، بعض وقت بغیر کام کے بھی لاپرواہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ نماز کی حفاظت یہ اللہ کا حکم ہے، اس کا خیال رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ نے فرمایا کہ جب تم بے خوف ہو گئے، دشمن کا ڈر ختم ہو گیا، دشمن اب مد مقابل نہیں ہے، اب تم نے اللہ کا ذکر کرنا ہے جیسے اللہ نے تمہیں سکھایا۔ اب پورا قرآن مجید پڑھیے، آپ کو کہیں اللہ پاک نے نماز سکھائی ہے کہ آپ نے نماز ایسے پڑھنی ہے؟ کہیں بھی یہ ذکر نہیں ملے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں نماز سکھلائی ہے اور ہمیں حکم دیا ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، یہ بھی نماز کی حفاظت ہے، اور یہ وہی طریقہ ہے جو اللہ پاک نے آپ کو دیا ہے اور آپ نے لوگوں کو بتایا ہے۔ اور اسی کا ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے کہ آپ اللہ کو ایسے یاد کرو جیسے اللہ نے تمہیں سکھایا، تم پہلے نہیں جانتے تھے، لہذا واقعی پہلے لوگوں کو پتہ نہیں تھا، اور اس وقت تک پتہ نہیں چلتا جب تک پیغمبر کی رہنمائی نہ لے لی جائے، جب تک حدیث رسول سے پوچھا نہ جائے اور اس کو پڑھا نہ جائے، صحیح نماز کا پتہ نہیں چلتا۔ آج ہماری نمازیں کیوں غلط ہیں، کیوں ہم اس کے اندر گڑبڑ کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اللہ کے سکھائے ہوئے طریقے کو بھولے ہوئے ہیں۔ اللہ نے اپنا پیغمبر بھیجا ہے کہ جاؤ میرے پیغمبر، ان کو نماز سکھاؤ تاکہ یہ لوگ نماز کی حفاظت کرنے والے بن جائیں، اور آپ نے سکھائی ہے۔ آپ نے باقاعدہ منبر پہ کھڑے ہو کے اونچی جگہ پہ رفع یدین کرنا، ہاتھ باندھنا، رکوع میں جانا، یہ باقاعدہ سے سکھایا ہے۔ اور پھر آپ سجدے کے لیے منبر سے نیچے اترے ہیں، سجدے کی پوری کیفیت آپ نے صحابہ کرام کو وہ دکھائی ہے کہ اس طریقے سے سجدہ کرنا ہے، یہ آپ نے باقاعدہ سے کام کیا ہے۔ اور آپ نے اس کی وضاحت فرمائی، انما صنعت ھذا لتأتموا بی ولتعلموا صلاتی، یہ سب کچھ میں نے کیوں کیا ہے؟ تاکہ تم میری اقتداء کرو اور مجھ سے میری نماز سیکھ لو۔ لہذا پیغمبر کی نماز سیکھنے کی ضرورت ہے، یہ اللہ کے رسول کا حکم بھی ہے، اور پھر اگلا حکم تبھی پورا ہوگا نا جو آپ نے فرمایا کہ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ لہذا یہ طلب اور فکر تو ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے نا کہ اللہ کے رسول نے نماز کیسے پڑھی ہے۔ اللہ کرے ہم پیغمبر کے طریقے کے مطابق ہی پڑھنے والے ہوں، اور ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کہیں ہمارے اندر کوئی کوتاہی ہے
یا کوئی بھائی کسی کمی کا شکار ہے یا کسی کو کسی رکن کے بارے میں پوری معلومات نہیں ہے تو اپنی نماز کے بارے میں فکر کرنا چاہیے اور اس کو باقاعدہ سے سیکھنا چاہیے، کیونکہ یہی وہ بنیادی ترین کرنے والا کام ہے جس کے بارے جتنی کوشش کر لی جائے اتنی کم ہے۔ یقین جانو ہم انسان ہے نا، بھولنے والے ہیں۔ ایک ہی لمحے ہمیں ایک بات سمجھائی جاتی ہے، کچھ ہی لمحات کے بعد، چند دنوں کے بعد ہم وہ باتیں بھولنے والے ہیں۔ لہذا میں کوشش کروں گا چند ایک ارکان آپ کے سامنے رکھے جائیں اور ان کے اندر ہم نے کون سا ذکر کرنا ہے۔ اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے نماز کو قائم کیجئے۔ تو ہم نے کون کون سا ذکر کرنا ہے وہ بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھائیں گے۔ لہذا آپ کی رہنمائی کے مطابق چلنا یہ وہ طریقہ ہے جس کے بارے اللہ فرماتے ہیں فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، تو پھر اللہ کا ذکر ایسے کرو جیسے اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ لہذا آج جس کو معلوم نہیں ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے، پہلے معلوم نہیں ہوتا، لیکن ہمیں اس بات کی فکر لاحق ہونی چاہیے کہ ہم پیارے پیغمبر سے رہنمائی لے لیں، کیونکہ اللہ نے آپ کو سب کچھ بتایا ہے، آپ کو سکھایا ہے اور آپ نے آگے صحابہ کرام تک پہنچایا ہے۔ لہذا آپ کے فرمان کے مطابق جو چیزیں ہمیں ملی ہیں آپ نے وہ کر کے دکھایا ہے، صحابہ کرام نے دیکھا ہے، تو وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائیں۔ تو سب سے پہلے ہم طہارت حاصل کرنے کے بعد، قضاء حاجت سے مکمل طور پہ فارغ ہونے کے بعد، باوضو ہو کر کے طہارت کی شکل میں اچھے طریقے سے وضو بنانا ہے، پورے آداب کے ساتھ سارے چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اچھے انداز سے وضو کر لیا۔ اب ہم اللہ کے حضور آ کے کھڑے ہو گئے تو سب سے پہلے ایک نیت کا سلسلہ ہے۔ نیت کیا ہے؟ عزم القلب، وہ ایک دل کا عزم ہے، دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں، الفاظ کے ساتھ نیت نہیں ہوتی۔ اور سب سے عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں دیکھ لیں کہ ساری نماز تو عربی میں ہے لیکن نیت کا سلسلہ سارا ہی اردو میں یا پنجابی میں ہے یا باقی زبانوں کے اندر جس کسی کی جون سی زبان ہے وہ اس زبان میں نیت کیا جا رہا ہے۔ تو نیت تو دل کے ارادے کو کہتے ہیں، جو زبان سے بات نکلتی ہے اس کو تو قول کہتے ہیں، وہ تو نیت ہوتی نہیں ہے۔ ہاں البتہ نیت اس ضمن میں ذہن بنانا کہ میں فلاں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، قدرتی طور پہ دل میں بات ہوتی ہے، ذہن ہوئی ہے، پتہ ہے کہ میں نے زور کی نماز پڑھنی ہے، میں جمعے کے لیے جا رہا ہوں۔ اور اس کے بعد خاص طور پہ جو دل میں ایک ارادہ وہ ہے خلوص القلب، یعنی دل کے اندر اخلاص، خالصتاً میں نے یہ کام اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے، یہ تو بہت ضروری ہے۔ اب جون سا بھی عمل کرتے ہیں تاکہ کوئی مجاہد جہاد کرتا ہے اور کوئی انسان اللہ کی رضا کے لیے اگر اپنا علاقہ چھوڑ رہا ہے تو اس کے اندر ایک خلوص کا ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ تو پھر کوئی بہت زیادہ خرچ کرنے والا سخی ہے، کوئی بہت زیادہ عبادت کرنے والا عابد ہے، کوئی علم حاصل کرنے والا عالم ہے، اگر اس کے اندر ریاکاری کا شائبہ پایا گیا تو وہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، کچھ نہیں ملتا اس کے اوپر۔ لہذا یہ انما الاعمال بالنیات صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے جو امام بخاری اس کے بالکل ابتدا میں لائے ہیں اور اس کے بعد اس کی وضاحت بھی موجود ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو جب اللہ کے حضور پیش کریں تو ہمارا دل اخلاص سے بھرا ہوا ہو کہ بس اپنے مالک کو راضی کرنا چاہتے ہیں، کوئی ریاکاری، کوئی کسی کو دکھانا، کوئی کسی سے کچھ لینا، کچھ حاصل کرنا، یہ ہمارا مقصد ہی نہیں ہے۔ تو یہ سب سے پہلے اور ضروری سلسلہ ہے کیونکہ اس کے بغیر ہمیں کچھ نہیں ملنے والا۔ اگر اخلاص ہے تو انشاءاللہ آپ کا تھوڑا عمل بھی آپ کے لیے بہت مفید ہو جائے گا، اور اگر اخلاص نہیں ہے تو آپ کی بہت بڑی محنت ضائع ہو سکتی ہے۔ اس طریقے سے آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو سب سے پہلا کلمہ جو ہم نے کہنا ہے وہ اللہ اکبر ہے۔ یہ الفاظ ہیں جو پیارے پیغمبر نے ہمیں سکھائے ہیں اور اس کے متبادل اور کچھ نہیں۔ اگر آپ بسم اللہ کہتے ہیں تو آپ کی نماز شروع نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، بعض لوگوں نے اس کا متبادل، اس کا ترجمہ بھی لکھا ہے کہ اگر اس کی جگہ پہ فارسی میں انسان کہہ دیتا ہے جی اللہ بہت بڑا ہے
تو شاید کام چل جائے. نہیں بھائی نہیں چلتا. بس یہی الفاظ جو پیارے پیغمبر سے ثابت ہیں. اللہ اکبر کہہ کر کے آپ نے نماز کے اندر داخل ہونا ہے اور یہ الفاظ آپ کی زبان سے جاری ہوں گے. اور آپ نے فرمایا الصلاۃ تحریم و تکبیر. نماز جس کو ادا کرنے کے ساتھ دنیا کے سارے معاملات آپ کے اوپر ممنوع ہو جاتے ہیں, حرام ہو جاتے ہیں, وہ اللہ اکبر کہنا ہے. و تحلیل و تسلیم, اور نماز سے فارغ ہونا اور باقی چیزوں کا آپ کے لیے جائز ہو جانا وہ سلام پھیرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لہٰذا یہ نماز کی کیفیت بالخصوص یہ ایسے لمحات ہیں کہ آپ کے دنیا کے سارے سلسلے ختم ہو گئے, آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کر دیا. اسی لیے الصلاۃ معراج المومن, یہ مومن کی معراج ہے. گویا انسان اللہ کے حضور اپنے آپ کو پیش کیے ہوئے کہ اللہ جی اب تو میرا تعلق آپ کے ساتھ ہے صرف. تو کس قدر کمال کی بات ہے. انسان ساری دنیا کو خیر بات کہہ کے, ساری دنیا کو چھوڑ چھاڑ کے اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہو گیا تو بس سمجھو اللہ کی رضا اس کو حاصل ہو گئی. کس قدر مفت میں اور قیمتی ترین لمحات حاصل ہونے والے ہیں ایک نمازی کو جو ایک مومن بندہ ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی جب اللہ اکبر کہنا ہے اس کے ساتھ اس کو ہم بولتے ہیں رفع الیدین. یدین ید کی تسنیہ ہے, دونوں ہاتھ, دونوں ہاتھوں کا اٹھانا. ویسے تو عام اصطلاح میں یہ رفع الیدین کا لفظ جو ہے نا ہمارے اوپر ہی خاص طور پہ فٹ کیا جاتا ہے کہ بس جو رکوع جاتے وقت, رکوع سے اٹھتے وقت ہم رفع الیدین کرتے ہیں. حالانکہ بھائی یہ تکبیر تحریمہ کے وقت جو ہوتا ہے یہ بھی رفع الیدین ہی ہے, اور بالکل وہی کیفیت ہے جو ہم رکوع جاتے اور رکوع سے اٹھتے وقت ہماری ہوتی ہے. تو یہ تکبیر تحریمہ کے وقت ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ بلند کریں گے. رفع کا معنی اٹھانے کا ہے, دونوں ہاتھوں کا اٹھانا. اور اس کی کیفیت کا بھی باقاعدہ ذکر ہے کہ دونوں ہاتھوں کو اٹھانا ہے, ہم نے کس وقت اٹھانا ہے اور کس انداز سے ان کو اٹھانا ہے. تو ابن عمر رضی اللہ عنہما یہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, باقاعدہ آپ کا مشاہدہ کیا. افتتح تکبیر فی الصلاۃ, آپ نے اللہ اکبر کہہ کر کے اپنی نماز کا آغاز کیا. فرفع یدیہ حین یکبر, آپ دونوں ہاتھوں کو بلند کر رہے تھے, دونوں ہاتھوں کو آپ نے اٹھایا. حین یکبر, جب آپ اللہ اکبر کہہ رہے تھے, یعنی ادھر سے کہا اللہ اکبر, ساتھ ہی ایسے اپنے ہاتھوں کو بلند کر لیا. اور یہ ہاتھوں کی کیفیت اور پوزیشن یہ بھی ہمارے سامنے ہے. حتی یجعلہما حذو منکبیہ, حتیٰ کہ آپ نے اپنے دونوں کندھوں کے برابر اس کو بلند کیا. اب دونوں کندھے, اور اس کے علاوہ روایات کے اندر کانوں کی لو کا بھی ذکر آتا ہے, سر کا کہیں نہیں ذکر آیا کہ آپ اپنے ہاتھوں کو سر تک اٹھاتے تھے. بلکہ لوگوں کا تو انداز ہی عجیب و غریب ہے, ایسے سر کی طرف ہتھیلیوں کا رخ کیا ہوتا ہے اور انگوٹھے جو ہیں وہ شاید کانوں کو چھو رہے ہوتے ہیں. اس انداز سے لوگ رفع یدین کرتے ہیں. حالانکہ رفع یدین ایک طرح کا ہینڈز اپ ہے کہ ہم خالی ہاتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے ہیں. اب ہمارے دنیا کے سارے سلسلے ختم ہو گئے اور اللہ کے سامنے ہم نے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں ہینڈز اپ, کیا مطلب ہوتا ہے کہ بس اب سارے سلسلے ختم کر دو, ہمارے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دو. تو ہم نے بھی اللہ کے حضور اپنے آپ کو پیش کیا کہ اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اور اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے اپنی بے بسی کا اظہار کیا. اور یہ ہاتھوں کی کیفیت ذہن میں رکھیے, نہ بالکل ایسے انگلیاں بند بھینچی ہوئی اور نہ ایسے زیادہ کھلی ہوئی, بلکہ درمیانی کیفیت, ایسے عام جیسے نارمل حالت ہوتی ہے انگلیوں کی, بالکل ساتھ ایسے جوڑ کے نہیں رکھنی, ہلکا سا خلا ہو ان کے اندر اور زیادہ بھی ایسے پھیلانا نہیں ہے. یہ باقاعدہ سے اس کا طریقہ ذکر ہے رفع یدین کا. اور رفع یدین کرتے ہوئے ہم نے ہاتھ, یہ ہتھیلیاں جو ہے نا, ان کو قبلہ رخ رکھنا ہے. جیسے ہمارا قبلہ کی طرف منہ ہوتا ہے تو اپنے چہرے کی طرف یا اپنے سر کی طرف یا زیادہ ہاتھوں کو اوپر لے کے نہیں جانا, اور نہ ہی بالکل سینے تک یا پیٹ تک ہی ہم نے ہاتھوں کو اٹھانا ہے. ان کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہاتھوں کو بالکل سیدھا قبلہ رخ رکھتے ہوئے انگلیوں کو نارمل رکھنا ہے, اور کہاں تک اٹھانا ہے, اپنے کندھے سے لے کر کے کانوں کی لو تک.
اور یہ درمیانہ بڑا خوبصورت طریقہ ہے کہ ہم اس طریقے سے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں نارمل حالت میں، جیسے ہماری کونی ہے، کونی کو فولڈ کریں اور جہاں تک ہمارے ہاتھ جاتے ہیں بس لے جائیں. یہی بہترین طریقہ ہے. یعنی جو کونی تک بازو ہے نا ہمارا، یہ سیدھا رہے گا نیچے، اور اپنے ہاتھوں کو فولڈ کر کے ایسے اوپر لائیں گے. یہ خود بخود ہمارا جو ہے نا ایک اصلی حالت میں ہمارا ہاتھ چلا جائے گا. اس کے اندر کندھا بھی آئے گا، کانوں کی لو بھی آئے گی، انگلیاں ہماری کانوں کی لو تک چلی جائیں گی، اور حدیث کے مطابق عمل ہو جائے گا. یہ سنت کے مطابق رفع یدین کرنے کا طریقہ ہے. تو میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ نماز ایسے پڑھو، اللہ کا ذکر ایسے کرو جیسے اللہ نے تمہیں سکھایا ہے. تو اللہ نے سکھانے کے لیے پیغمبر بھیجا ہے بطور رہبر، رہنما، پیر و مرشد. مرشد کا معنی ہی رہنمائی کرنے والا ہوتا ہے. تو پیارے پیغمبر نے بڑی قیمتی رہنمائی فرمائی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں میں. اب ذرا یقین جانیے، دین کو پڑھ کے دیکھیں، احادیث کو پڑھ کے دیکھیں. یہ جو ساری باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کا تو یہ آدھا بھی نہیں ہے، لیکن ایک خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ حدیث کے اندر جس انداز سے بیان ہو رہا ہے، جو اس کا تقاضا ہے، اس کا شارٹ طریقہ جو ہے نا وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے. تو اس طریقے سے ہم نے رفع یدین کرنا ہے اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے. اب باندھنا کہاں پہ؟ یعنی ہمارا تو اللہ مہربانی کرے ہمارے حال کے اوپر، ہمارا ہر طریقہ ہی وہ سستی کا شکار ہے. ہمیں یا تو پتہ نہیں ہے، اگر پتہ بھی ہے تو ہم پرواہ نہیں کرتے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو جان بوجھ کر شاید سنت نبوی کو اپنانے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ چلیں نہیں پتہ تو سیکھ ہی لیں. کلمہ تو پیارے پیغمبر کا پڑھا ہے نا. اب کلمہ شریف پڑھنے کے بعد رہنمائی کسی اور سے لینا، یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے اور اپنی جان پہ ہے، کسی پہ زیادتی نہیں ہے. کوئی کسی پہ ظلم کیا کرے گا؟ اگر کوئی آج نقصان کر رہا ہے، کوئی صحیح طریقے سے عمل نہیں کر رہا، تو نقصان کس کا کر رہا ہے؟ وہ تو اپنا ہی نقصان کر رہا ہے. ہر انسان اپنے آپ کا پابند ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرے. لہذا بھائیوں کوشش کرنی چاہیے کہ جو کچھ رہنمائی ہمیں قرآن و سنت سے ملتی ہے اس کو اپنائیں، اس کے اوپر عمل کریں. نجات اسی کے اندر ہے. اور پیارے پیغمبر کی نماز کو سیکھنا یہ تو بہت زیادہ ضروری ہے، ایک فریضہ ہے. جیسے آپ کے اوپر نماز پڑھنا فرض ہے، ایسے نماز کی حفاظت اور نماز کا طریقہ سیکھنا، اور یوں سمجھیے کہ سنت نبوی کے مطابق نماز پڑھنا بھی آپ کے اوپر فرض ہے. لہذا اب ہاتھ باندھنے کا سلسلہ تو جناب سہل بن سعد، یہ صحابی رسول ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ دایاں ہاتھ بائیں کلائی پر رکھیں، دایاں ہاتھ بائیں کلائی پر رکھیں. تو یہ کلائی جو ہے نا وہ صرف ہاتھ کی حد تک نہیں ہے کہ بس ہتھیلی کے اوپر ہتھیلی، یہ نہیں ہے، بلکہ یہ والا ہاتھ دایاں ہاتھ ہے بائیں کلائی کے اوپر. اور کلائی جو ہے یہ ہم جس کو کونی کہتے ہیں، یہ کونی تک ساری چلتی ہے. تو اپنا دایاں ہاتھ اگر آپ اپنی کلائی پہ لے کے جاتے ہیں تو خود بخود آپ کے حالت جو ہے نا، اسلام ایک جیسے اعتدال کا دین ہے، اور اسلام کی جتنی بھی رہنمائی ہے وہ بھی انسان کی فطرت کے اوپر لاگو ہونے والی ہے. بہت سارے ایسے سلسلے ہیں جو انسان غلط فہمی سے اپنے آپ پر لاگو کر لیتا ہے، بعد میں تانگ ہوتا ہے. پھر مثلاً اس کی ایک مثال دیتا ہوں، بعد میں بھی خیر اس کے اوپر ذکر آنے والا ہے. مثلاً سجدہ کرنے کے بعد جب انسان اٹھنے کی کوشش کرتا ہے نا، تو حدیث کے اندر یہ بتلایا گیا ہے کہ اپنے ہاتھوں کے سہارے پہ کھڑے ہو جائیں. بڑا آسان ہے، اصل طریقہ ہے، اور یہ بالکل فطرت کے مطابق ہے کہ انسان بوڑھا بھی ہو جائے گا وہ اس طریقے سے اٹھ سکے گا. لیکن جو طریقہ ہم نے اختیار کر لیا، وہ پھر بوڑھوں کو دیکھا کہ جی ہاتھ کا سہارا نہیں لینا، گھٹنوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے کھڑا ہونا ہے، نہیں کھڑے ہوا جاتا. جب گھٹنے کام نہیں کرتے انسان کمزور ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، وہ ہزار کوشش کر لے کبھی ایسے اٹھ سکتا ہی نہیں ہے. تو اسلام دین فطرت ہے. اسلام نے ہمیں ایسے اصول دیے ہیں جو ہر وقت پوری زندگی کے اندر ہر انسان ان کے اوپر آسانی سے عمل کر سکتا ہے. اب ذرا توجہ کیجئے کہ یہ میں نے رفع یدین کا طریقہ آپ کو بتایا، اس کے اندر کوئی تکلف والی بات نہیں ہے، بالکل سیدھا اور آسان طریقہ، اور نیچر فطرت کے مطابق خود بخود اس کے اوپر عمل ہو سکتا ہے. ایسے یہ ہاتھ باندھنے والا بھی سلسلہ ہے، کوئی کہیں پہ ہاتھ باندھ رہا ہے، کوئی کہیں پہ باندھ رہا ہے، کوئی جناب ناف کے اوپر جا رہا ہے، کوئی ناف کے نیچے جا رہا ہے.
کوئی پیٹ کے اوپر باندھے جا رہا ہے، حالانکہ اس زمن میں بے شمار روایات موجود ہیں۔ تو یہ سب سے پہلی حدیث میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے کہ سہل بن سعد صحابی رسول ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ ہم اپنا دایاں ہاتھ بائیں کلائی کے اوپر رکھیں۔ اسی طریقے سے جناب وائل بن حجر، یہ آخری دور کے اندر صحابی بننے والے ہیں، وہ کہتے ہیں خاص طور پہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو نوٹ کیا ہے بڑی گہرائی اور باریکی کے ساتھ۔ تو کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، فرأیت وضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدرہ۔ وہ بیان فرماتے ہیں، یہ ابن خزیمہ کی روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا، علی صدرہ ہی، اپنے سینے کے اوپر۔ یہ سینہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں، یہ پیٹ سے اوپر شروع ہوتا ہے، جہاں سے ہماری پسلیاں شروع ہوتی ہیں نا، وہ سارا سینے کا حصہ ہوتا ہے۔ لیکن سینے کا مطلب گردن بھی نہیں ہے، یوں بھی نہیں کرنا، یہ بھی غلط ہے کہ ہاتھ کے اوپر صرف ہاتھ ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ ہم نارمل حالت میں رہیں گے، کام خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر ہم افراط و تفریط کا شکار ہو جائیں گے، پھر یار یوں نیچے جا رہے ہیں، صحیح طریقے سے وہ ہاتھ کے اوپر ہاتھ ہی نہیں ہے اور کلائی کے اوپر ہاتھ جا ہی نہیں رہا، ایسے ہی اگر کوئی مبالغہ کر رہا ہے اور اوپر گردن کی طرف جا رہا ہے، وہ بھی غلط ہے۔ تو سینے کی جو پوزیشن ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ یہ پسلیوں کا سینٹر جو ہے نا، درمیان میں پیٹ کے اوپر سے ایک گڑھا سا ہوتا ہے، یہاں سے سینے کا حصہ شروع ہو رہا ہے۔ تو بڑے آرام کے ساتھ آپ اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھیں، آپ کا یہ جو گٹ والا حصہ ہے دوسرے ہاتھ کے اوپر آئے گا ایسے، اور آپ کا ہاتھ دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی پہ چلا جائے گا۔ تو یہ ایک نارمل حالت، آپ بالکل جیسے ایک آسانی کے ساتھ انسان کھڑا ہو جاتا ہے نا، بس ایسے کھڑے ہوں گے۔ تو الحمدللہ ہماری رفع دین بھی اس انداز کی فطرت کے مطابق ہے، اور یہ ہمارا ہاتھ باندھنا بھی بالکل نارمل اور فطرت کے مطابق، یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ سے طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے نسائی شریف کے اندر بھی ایک روایت موجود ہے کہ یہی وائل بن حجر صحابی رسول یہ بیان فرمانے والے ہیں، کہتے دایاں ہاتھ آپ نے بائیں ہاتھ کے اوپر جوڑ اور کلائی پر رکھا ہوا تھا۔ یہ اس کی وضاحت بھی ہے، یعنی یہ جو ہاتھ کے اور کلائی کے درمیان ہمارا جوڑ ہے، آپ نے دایاں ہاتھ بائیں جوڑ کے اوپر اور آگے کلائی کے اوپر بھی رکھا ہوا تھا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ بہت سارے لوگ اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی طرف کلائی کے اوپر تو جانے ہی نہیں دیتے، یوں ٹیڑھا سا کیا ایسے جناب، وہ بس جیسے لاپرواہ انسان کھڑا ہوتا ہے۔ تو یہ باقاعدہ سے دیکھیں کہ یعنی ہاتھ باندھنے کا بھی طریقہ کس انداز سے اس کے اوپر روایات آ رہی ہیں۔ اور اسی طرح جناب حلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحابی رسول ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے پر ہاتھ رکھے ہوئے دیکھا، یعنی اس انداز کی روایت۔ اور پھر اس کے بعد یہ تو ہمارے رفع دین، اور اس کے بعد ہاتھ باندھنے کا طریقہ، اور اس کے بعد آگے سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ پھر وہ دعا ہے اور سورۃ فاتحہ ہے، اور پھر نماز کے اندر جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نماز ایک قیمتی ترین دعا ہے۔ کوشش کریں کہ ہم اس نماز کو سیکھیں۔ سیکھنا کیسے ہوگا؟ یعنی جو ہم عربی پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ میں آنا چاہیے۔ حتیٰ تعلموا ما تقولون، اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے سے منع کر دیا، کس حالت کے اندر؟ نشے کی حالت میں، کیونکہ انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ انسان کیا پڑھ رہا ہے، لیکن ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ آپ میں سے اکثر بھائی اپنے دل میں سوچیں کہ ہم جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کیا ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ اگر نہیں معلوم ہے تو پھر اللہ کے فرمان کے مطابق یہ تو ہماری نماز بنتی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نماز ایسے حالات کے اندر پڑھو جب تمہیں پتا ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ اس کا مطلب جب تک ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، وہ تمہاری نماز ہی نہیں بنے گی، پھر آپ کی محنت کوشش کدھر گئی؟ تو اللہ پاک ہمیں توفیق دیں۔ فی الحال یہ جو ایک دو باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں سنت کے مطابق، الحمدللہ ہم کوشش کریں کہ اس کے مطابق عمل کر سکیں۔ یقیناً ایک ایک رکن کے اوپر آپ کی محنت کوشش یہ آپ کی نجات کا سامان ہے، اور سنت کے مطابق کوشش یہ تو الحمدللہ بہت بڑی نیکی ہے جو انسان کو جنت میں لے کے جانے والی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی۔